السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، جامع ترمذی محاضرہ نمبر 9 میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے اور آپ نے باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطہور، اس باب کی شروعات کی تھی اور سند پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کے درس میں ہم اور آپ متن کو پڑھیں گے، لیکن متن پڑھنے سے پہلے آئیے ہم سند کو ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم۔ آئیے متن پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاة الطہور، نماز کی چابی وضو ہے۔ مفتاح الصلاة الطہور، نماز کی چابی وضو ہے۔ تو طہور کو ضمہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر مصدر مراد ہے، یعنی الطہور۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت یعنی وضو کو مفتاح کا نام دیا ہے، چابی کا نام دیا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ حدث صلاۃ سے رکاوٹ اور مانع ہے۔ تو گویا حدث یہ تالے کے مثل ہے جو محدث کو لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ جب وہ وضو کر لیتا ہے تو تالا کھل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جنت کی چابی نماز ہے۔ مفتاح الجنتی الصلاۃ، اور جنت کے دروازے مقفل ہیں، بند ہیں۔ اب وہ کھلیں گے کن چیزوں سے؟ انہیں طاعات اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ذریعے سے ہی کھولا جا سکتا ہے۔ اور صلاۃ یہ طاعات اور بندگی کا رکن ہے۔ یہ باتیں امام ابن العربی نے کہی ہیں۔ تو مفتاح الصلاة الطہور کا یہ مفہوم ہوا۔ آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، اور نماز کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے۔ مظہری نے کہا کہ نماز میں داخل ہونے کو تحریم کا نام دیا گیا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ نماز میں داخل ہونا یعنی
نماز کے اندر جب بندہ داخل ہو جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے اکل و شرب وغیرہ مصلی کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو گویا تکبیر یہ اکل و شرب وغیرہ کو مصلی کے لیے حرام کر دیتی ہے، اس لیے کہا گیا ہے تحریمھا التکبیر، نماز کی تحریم یہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اور نماز کی تحلیل سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ تحلیل کا معنی ہوتا ہے حرام چیز کو حلال کر دینا۔ سلام پھیرنے کو تحلیل اسی لیے کہا گیا ہے، سلام پھیرنے کو تحلیل سے اسی لیے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ سلام پھیر دینے سے مصلی کے لیے وہ تمام چیزیں، وہ تمام اعمال جو نماز کی حالت میں اس کے لیے حرام تھے، وہ سارے کام اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، نماز کی تحلیل سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ متن پر گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا قال ابو عیسیٰ هذا الحدیث اصح شیء فی هذا الباب واحسن، کہا کہ یہ حدیث اس باب میں سب سے زیادہ صحیح اور احسن ہے۔ تو اس حدیث کی تخریج امام شافعی، امام احمد، امام بزار اور اصحاب سنن نے کی ہے سوائے امام نسائی رحمہ اللہ کے، اور اس حدیث کو امام حاکم اور امام ابن السکن نے صحیح قرار دیا ہے۔ کون سی حدیث کو؟ عبداللہ بن محمد بن عقیل عن ابن الحنفیہ عن علی، اس سند سے جو حدیث آئی ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور امام بزار نے کہا کہ حضرت علی کے حوالے سے صرف یہی ایک طریق معلوم ہے، جانا جاتا ہے، اور امام ابو نعیم نے کہا کہ اس حدیث کو روایت کرنے میں ابن عقیل یہ متفرد ہیں جو ابن الحنفیہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابن الحنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور عقیلی نے کہا کہ اس کی سند میں کمزوری ہے، لین ہے، اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث کے بالمقابل زیادہ درست ہے۔ اور امام زیلعی نے کہا نصب الرایہ کے اندر کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الخلاصہ کے اندر کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ وعبداللہ بن محمد بن عقیل هو صدوق تکلم فیہ بعض اہل العلم من قبل حفظه، قال ابو عیسیٰ وسمعت محمد بن اسماعیل یقول كان احمد بن حنبل واسحاق بن ابراہیم والحمیدی يحتجون بحدیث عبداللہ بن محمد بن عقیل قال محمد وهو مقارب الحدیث۔ تو عبداللہ بن محمد بن عقیل جو کہ صدوق راوی ہیں، جن کے سلسلے میں بعض لوگوں نے ان کے حفظ کے ناحیے سے کلام کیا ہے، تو ان کے تعلق سے پوری باتیں تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے کے درس میں آ چکی ہیں اور آپ کو معلومات فراہم کی جا چکی ہے۔ آگے امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن جابر و ابی سعید، کہا کہ اسی باب میں حضرت جابر بن عبداللہ اور ابو سعید کی روایتیں ہیں۔ تو جہاں تک
حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث کی بات ہے تو اس کی تخریج امام احمد، امام بزار، امام ترمذی، امام طبرانی نے کی ہے، اور وہ حدیث کن کی ہے؟ وہ سلیمان بن قرم کی حدیث ہے جو ابو یحییٰ القطات سے روایت کرتے ہیں، اور وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں، اور مجاہد یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو اس سند کے اندر جو ایک راوی ہیں ابو یحییٰ القطات، ابو یحییٰ القطات نامی جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں، اور امام ابن عدی نے کہا کہ ان کی حدیثیں میرے نزدیک حسن کا درجہ رکھتی ہیں، اور امام ابن العربی نے کہا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث یہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کی جہاں تک تعلق ہے، یعنی ابو سعید والی حدیث کا، تو اس کی تخریج امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے کی ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی ہیں ابو سفیان طریف، ابو سفیان طریف نامی راوی ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث علی اجود اسنادا من ھذا، اس کے بالمقابل یعنی ابو سعید کی روایت کے بالمقابل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ سند کے اعتبار سے زیادہ جید اور بہتر ہے۔ شارح ترمذی عبد الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ نے کہا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو سعید کی حدیث کی تخریج کتاب الصلاح میں بھی کی ہے۔ کس باب میں؟ باب ما جاء فی تحریم الصلاۃ و تحلیلھا، اس باب کے تحت ابو سعید کی حدیث کو لائے ہیں، اور حدیث کی تخریج کے بعد کہا ہے کہ حدیث علی بن ابی طالب ھذا اجود اسنادا واصح من حدیث ابی سعید، کہا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کی یہ حدیث سند کے اعتبار سے ابو سعید کی حدیث سے کہیں زیادہ صحیح ہے۔ اس کے بعد شارح ترمذی عبد الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ وفی الباب عن جابر و ابی سعید، یعنی ان دونوں صحابہ کرام کے حوالے سے بھی یہ حدیث بیان کی گئی ہے، لیکن امام ترمذی نے یہاں پر دو صحابہ کرام کے حوالے سے اشارہ کیا ہے، لیکن عبد الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث اور بھی صحابہ کرام سے مروی ہے، جیسے عبداللہ بن زید اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے بھی یہ حدیث آئی ہوئی۔ ان کی حدیثوں کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تلخیص کے اندر، اور حافظ زیلعی نے اپنی کتاب نسب الرایہ کے اندر بیان کیا ہے۔ تو گویا حضرت جابر اور ابو سعید کے علامہ دو صحابہ کرام سے یہ حدیث اور بھی مروی ہے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہ حدیث آئی ہوئی۔ تو یہ حدیث جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں پر بیان کی ہے، وہ حدیث حسن کا درجہ رکھتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں اشارہ کیا گیا تھا کہ راجح اور قابل اعتماد بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث حسن ہے اور حجت کے لیے بالکل صحیح اور درست ہے، اور اس باب میں دوسری حدیثیں ہیں جن کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا، یہ ساری کی ساری حدیثیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو تقویت دیتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث لائق عمل اور قابل حجت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، فرمایا کہ نماز کی چابی وضو ہے، اور نماز کی تحریم یہ تکبیر تحریمہ ہے، اور نماز کی تحلیل یہ سلام پھیرنا ہے۔ تو آج کے درس میں
آپ کے سامنے متن پر گفتگو ہوئی. اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ کا جو مشہور قول ہے، ہر حدیث کے بعد جو بیان کرتے ہیں کہ اس باب میں فلاں اور فلاں کی حدیثیں ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے اور انہیں اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.